أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم بچیوں کے بارے میں تم انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، مثنا دو دو سے، وثلاثا تین تین سے، ورباع اور چار چار سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو، ایک سے زیادہ شادی نہ کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا ان کنیزوں پر جن کے تم مالک ہو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ تم جو ہے بے انصافی میں نہیں پڑ سکو گے. آگے اللہ کا فرمان وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی سے دیا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ، اگر وہ اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں، معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو تم جو ہے خوشی سے مزے کے ساتھ کھا سکتے ہو، لیکن خود سے مہر معاف نہ کرواؤ یا ان کا مہر روک کر نہ رکھو. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیم جو لوگ بچے ہیں، کوئی بھی بیوہ ہے، یتیم ہے، تو ان کا حق پورا پورا تم ادا کر دو. جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب غزوہ بدر ہوا تھا، غزوہ احد ہوا تھا. مسلمانوں کے بہت سارے بچے صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے کچھ بچے یتیم ہو گئے تھے، بیویاں بیوہ ہو گئی تھیں. اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو وراثت میں لوگ حق نہیں دیتے تھے، عورت کے تو کوئی حقوق مانے ہی نہیں جاتے تھے. عورتوں کے حقوق تو اسلام نے آ کر دیے، عورت کو عزت اسلام نے آ کر دی. اب یتیم بچے ہوتے تھے جو وراثت میں بھائی وغیرہ، چچے وغیرہ، اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا سارے وراثت پہ وہ قبضہ کر لیتے، ان کو گھر سے نکال دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات نازل فرمائے کہ جب بھی کوئی آدمی مرے، اس کی بیوہ عورت یا اس کے بچے اگر چھوٹے ہوں تو تم جو ہے ابھی چلو انہیں نہ دو، لیکن ان کا مال جو ہے اپنے پاس امانت کے طور پر محفوظ کر کے رکھ لو اور اس میں سے ان پر خرچ کرتے رہو. جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سرپرستوں کو جن کے پاس یتیموں کا مال ہے ان کو 3 ہدایات دی. فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا جو مال تمہارے پاس امانت ہے پورا پورا اس کو ادا کر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی ان کی اعلیٰ کوالٹی کی اچھی چیز ہے ایسا نہ کرو اس کے بدلے تم کوئی گھٹیا چیز دے دو، ایسا نہ کرو. جو ان کا حق ہے وہ پورا پورا انہیں ادا کرو.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور آگے فرمایا ایسا بھی نہ کرو کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ تم ملا کر کھا جاؤ، یہ بھی نہ کرو، جو جن کا حق ہے وہ پورا پورا دو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اگر تم ایسا کرو گے کہ یتیموں کا مال نہیں دو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اسی طرح یہ تو مال کے اعتبار سے تھا، اور بعض نکاح کے اعتبار سے یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے بچی یتیم ہو جاتی، اور ان کے والدین بھائی وغیرہ نہیں ہوتے، ان کے چچا یا چچا کے بیٹے ہی اس کے سرپرست بھی بن جاتے، ولی بھی وہی بن جاتے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اگر وہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور اس کے حصے میں کافی مال بھی آ رہا ہے تو وہ اس کی شادی اپنے سے ہی کر لیتے تھے، اور جو اس لڑکی کا مہر بنتا تھا، جو اس کے حقوق بنتے تھے، وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، خود ہی کیونکہ سرپرست تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ایک محادث میں واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک لڑکی تھی، اس کے والدین فوت ہو گئے، اب اس کے سرپرست اس کے چچا زاد بھائی ہی اس کا سرپرست بن گیا۔ اب اس لڑکی کے جو حصے میں آ رہا تھا، ایک بڑا اچھا باغ آ رہا تھا، تو اب اس لڑکے نے اس سے ہی خود ہی شادی کر لی، بجائے یہ کہ اس کو مہر ادا کرتا، اس کا جو باغ تھا وہ بھی اپنے نام لگوا دیا۔ تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ اگر تمہیں خوف ہے یتیم بچیوں سے شادی کرنے کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، جو ان کا حق ہے وہ نہیں دے سکو گے، تو پھر تم ان یتیم بچیوں سے شادی ہی نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس کے بجائے تم اور دوسری عورتوں سے شادی کر لو جن سے بھی تمہیں جو ہے جو تمہیں پسند ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو شادیاں کر سکتے ہو، تین تین شادیاں کر سکتے ہو، چار تک جو ہے شادی کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ 10 20 شادیاں کیا کرتے تھے، لیکن حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ شریعت نے آ کر ایک تو یہ بتا دیا، زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں آدمی 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ آدمی انصاف کرے گا پھر سب بیویوں کے اندر۔ اگلی آیت یہی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، خوف ہو کہ تم بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر اکتفا کرو، ایک سے زیادہ تم جو ہے شادی نہ کرو۔ آج کل لوگ بعض دفعہ دوسری شادی تو کر لیتے ہیں لیکن صحیح حق ادا نہیں کرتے، دونوں میں برابری نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 شادیاں کی اور دونوں بیویوں کے درمیان برابری نہیں کی تو کل قیامت کے دن وہ ایسا کھڑا ہوگا کہ اس کے آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، کہ اس نے جو ہے اس طرح اور بھی اس کی بڑی سخت وعید آتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ایک تو یہ بھی کہ 4 سے زائد نکاح نہیں ہو سکتے۔ پہلے زمانے میں حضرت غیلان فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لے کر آیا تو میری 10 بیویاں تھیں اور وہ بھی میرے ساتھ ایمان لے آئیں، تو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ان میں سے 4 رکھ لو، باقیوں کو تم چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک صحابی ایمان لے کر آئے، ان کی 8 بیویاں تھیں، ایک صحابی ایمان لے کر آئے، ان کی 5 بیویاں تھیں، تو آپ نے ان سے فرمایا 5 ہیں، ایک کو چھوڑ دو، 4 کو تم رکھ سکتے ہو۔ 4 کی اسلام میں اجازت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آدمی جو ہے 2 3 4 یہ شادیاں کر سکتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ برابری کا معاملہ ہو، جو برابری نہیں کریں گے تو یہ بڑا پھر سخت معاملہ ہے۔ آگے فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو، ذالک ادنی اللہ تعولوا، فرمایا یہ اللہ نے اس لیے حکم دیے ہیں تاکہ تم کوئی بے انصافی میں نہ پڑ جاؤ، گناہ نہ کر لو، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم برابری نہیں کر سکے تو ایک ہی شادی کرو۔ آگے اللہ نے عورتوں کے حق مہر کے بارے میں فرمایا، زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ایسے کرتے تھے، عورتوں کا مہر دیتے ہی نہیں تھے، بعض دفعہ دیتے تھے
طے تو کرتے تھے لیکن بعد میں جو ہے زبردستی معاف کروا لیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ عورتوں کا مہر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، ان کا جو حق مہر ہے وہ خوشی سے ادا کرو۔ ایسا نہیں، بعض دیتے تھے لیکن دل سے نہیں دیتے، عورت حق مہر کا مطالبہ کر لیتی تو اس سے ناراض ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اس کا حق مہر ہے، یہ تمہیں ضرور دینا چاہیے اور خوشی سے دینا چاہیے، اور لڑکی کو دینا چاہیے۔ پہلے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ہے لڑکی کے والدین لے لیتے تھے، لڑکی کو نہیں دیتے تھے، ایسا نہیں، یہ حق مہر جو ہے یہ لڑکی کا ہوتا ہے، اسی کو دینا چاہیے، اور وہ اس کی مالک بن جائے، پھر وہ چاہے اپنے والدین کو دے دے، اپنے شوہر کو دے دے۔ آگے یہی فرمائے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوشی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دے، اس کی طیب نفس ہونا چاہیے، زور زبردستی ایسا نہیں کہ جو ہے معاف کروایا جائے، نہیں، یہ غلط بات ہوگی۔ اگر وہ خود سے معاف کر دے اور خوشی کے ساتھ طیب نفس کے ساتھ معاف کر دے تو پھر اللہ نے حکم دیا، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی تم پر گناہ نہیں، پھر تم اس کو جو ہے مزے کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔